بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل رمضان المبارک کے بابرکت اور قیمتی لمحات گزر رہے ہیں، لیکن ایک طرف تو اتنے قیمتی لمحات کی طرف نظر کی جائے تو ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی بنانے کو دل کرتا ہے کہ انسان اپنے اوقات کو کسی بھی فضولیات کے اندر ضائع نہ ہونے دے، اور دوسری طرف شیطان بھی اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہ جانے دے جس میں انسان کا وقت ضائع نہ ہو جائے۔ اور وہ سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار اس کے ہاتھ میں آیا ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ وہ کر لیتا ہے۔ اب آج کل کی بحث کو دیکھیں کہ جو ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے وہ کیا چیز ہے، اس سے ہمیں ہمارے معاشرے کی اور من حیث القوم ہماری اپنی قوم کی ایک اخلاقی اور معاشرتی سطح کیا ہے جس پر ہم اس وقت میں قائم ہیں، ہم سٹینڈ کرتے ہیں اور ہم باتیں کرتے ہیں اقوام عالم کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اور ان کے ساتھ جینے کی اور ان کے ساتھ قدم با قدم ملا کر چلنے کی۔ ان کے حالات کے اوپر غور کریں اور ہم اپنے حالات پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آج ترقی کے زینے طے کر رہی ہیں تو وہ ان اصول اور ان قواعد کی بنیاد پر ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا لیے ہیں، اختیار کر لیے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا اصول اپنے وقت کی قیمت کو پہچاننا اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں سب سے آسان اور سب سے محبوب مشغلہ ہمارے لیے وقت کا ضیاع ہے۔ ایک چھوٹی سی پوسٹ کسی صاحب نے لگا دی اور وہ پوسٹ بھی جعلی لگائی، نقلی لگائی، جے ڈاٹ کی پوسٹ، اور اس میں شلوار میں ڈالنے والے نالے، اس کی قیمت 550، اور اس کو اس نے MTJ کا ٹیگ لگایا اور اس کو ایک دفعہ وائرل کر دیا۔ پتہ نہیں اس کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر کیا ایسی بات سمائی اور کیا حیرانگی اور تعجب والی بات اس میں نظر آئی کہ اس نے اس کو ازراہ تفریح اور انٹرٹینمنٹ اس کو سوشل میڈیا پر لگایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ وائرل ہوئی، اور پھر اس کے اوپر کیا دانشور اور کیا صحافی اور کیا عوام اور کیا تاجر طبقہ اور کیا دیندار طبقہ سب کوئی اس کے اوپر تنقید میں لگ گیا، کوئی اس کے دفاع کے اوپر لگ گیا، اور سارا کا سارا اپنا قیمتی وقت رمضان المبارک کا اس پر گزار دیا۔ یہاں پر دو تین باتیں عرض کرنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، خدا را ہمیں اپنے اوپر اتنا بھی غلبہ شیطان کا نہیں دینا چاہیے اور اتنا بھی ہمیں بے بس نہیں ہو جانا چاہیے کہ ایک پوسٹ جو وائرل ہو وہ ہمارے دل کو، دماغ کو، سوچ کو، اوقات کو، سارے ٹائم ٹیبل کو، نظام الاوقات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے، تہس نہس کر کے رکھ دے، ایک بھیڑ چال کی طرح ہمیں ایک لکیر کے پیچھے فقیر بنا دے اور ہم اس کے پیچھے جو ہے وہ سرپٹ دوڑتے چلے جائیں اور یہ بھی نہ دیکھیں کہ ہمارا رخ درست ہے کہ غلط ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی تحقیق کرنا ضروری ہوتی ہے کہ ایک پوسٹ جس آدمی نے کی ہے وہ سچی بھی ہے کہ جھوٹی ہے۔ تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ وہ تو مولانا طارق جمیل صاحب کے برینڈ کی ہے ہی نہیں، وہ تو جے ڈاٹ کی ہے، پھر وہ ایک نالے کی قیمت نہیں ہے بلکہ وہ تو 6 کا ایک پیک ہے جس کی یہ قیمت ہے۔ اب اگر 6 کے اوپر 550 یا 500 روپے کو تقسیم کیا جائے تو اس کی قیمت کیا بن جاتی ہے جو ایک برینڈ کے حساب سے ہے، تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ تو کوئی ایسی خاصی بات نہیں تھی جس کے اوپر اتنا بڑا پہاڑ کھڑا کر دیا گیا۔ اس لیے خبر کی تحقیق کرنا اور تحقیق کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر کوئی ریاکشن دینا، یہ بھی ایک ذمہ دار قوم، ایک ذمہ دار شہری ہونے کی ایک واضح علامت اور ثبوت ہے جس کو اپنے ہاتھ سے کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک اور ٹرینڈ بھی بہت زیادہ چلتا جا رہا ہے، میں اس کو انتہا پسندی بھی کہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے رویوں کے اندر بہت تضاد آ چکا ہے۔ ہمیں دوسروں کے اوپر تو تنقید کرنا بہت آسان لگتا ہے، اپنے رویے کو جانچنا، تولنا، پرکھنا یہ ہمارے مزاج سے نکلتا چلا جا رہا ہے، جو بہت ہی خوفناک بات ہے۔ ہم نے اگر کسی عالم دین کو دیکھتے ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، اس کے بعد وہ اپنی موٹر سائیکل یا سائیکل کے اوپر بیٹھتا ہے اور وہ واپس گھر کو چلا جاتا ہے، تو ہم بڑے ازراہ افسوس اور تاسف یہ بات کہتے ہیں کہ بھلا دیکھو ان علماء کی بھی کوئی زندگی ہے بیچاروں کی،
نہ ان کے پاس رہنے کے لیے اچھا مکان ہوتا ہے، نہ ان کے پاس اچھا ذریعہ معاش ہوتا ہے، نہ ان کے پاس ان کے بچوں کی پرورش اور پڑھانے کے لیے رقم اور مناسب خرچہ ہوتا ہے۔ کاش ان کے پاس بھی گاڑی ہوتی، ان کے پاس بھی اچھا گھر ہو رہنے کے لیے۔ یہ ہم ہمدردی کے کلمات جتاتے ہیں، اور ہم اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ علماء کا طبقہ، مدارس کا طبقہ مین سٹریم سے باہر نکل چکا ہے۔ یہ مین سٹریم میں کسی طریقے سے آ جائے۔ ایسا بھی ہو کہ ایک بچہ حافظ قرآن ہو اور وہ جج بھی ہو، ایسا بھی ہو کہ ایک عالم دین بھی ہو اور وہ فوج کے اندر جرنیل بھی ہو، ایسا بھی ہو کہ ایک عالم دین ہو اور وہ بہترین کاروباری بھی ہو، لیکن یہ ہمارے دعوے صرف زبان کی حد تک تو ہوتے ہیں۔ عملی طور پر کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم کسی عالم دین کو، عالم دین بھی نہیں، صرف بارش کو، وہ عالم بھی نہیں ہوتا، حافظ بھی نہیں، لیکن دیندار اور ایک اسلامی اور سنت کے لباس میں ہوتا ہے اور داڑھی رکھی ہوتی ہے، اگر وہ کسی اچھی گاڑی سے اترتا ہوا ہمیں نظر پڑ جائے تو ہمارے دل میں، دماغ میں اور بعض اوقات زبان پر بھی یہ کلمہ آ جاتا ہے، عجیب عالم ہے، عجیب مولوی ہے، عجیب دیندار ہے کہ دنیا کے اندر تو کھوبا ہوا ہے، اتنی مہنگی گاڑی سے اتر رہا ہے۔ اگر کسی اچھے بنگلے میں رہتے ہوئے کسی دیندار آدمی کو دیکھ لیا جائے تو ہمارا وہ جو پچھلا دعویٰ تھا اس کو بھول کر عملی طور پہ دل کے اندر ایک تکلیف سی محسوس ہوتی ہے اور ہم فوراً تنقید کا نشان بناتے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی نمازی اور یہ بھی کوئی عالم اور یہ بھی کوئی دینداری ہوئی کہ اتنے بڑے گھر کے اندر رہ رہا ہے، حالانکہ معاشرے کے اندر اتنی غربت پھیلی ہوئی ہے۔ ہم کسی آدمی کو اگر حج کرنے کے لیے جاتا دیکھ لیں تو ہمیں اس پر بھی اعتراض شروع ہو جاتا ہے، اگر وہ عمرہ کرنے اپنے ہی پیسوں سے کمائی کر کے جا رہا ہے اس پر بھی ہمیں تنقید ہو جاتی ہے، جبکہ ہماری اپنی گاڑی، ہمارے باہر کے ٹور اور ہمارے ارد گرد میں ماحول میں رہنے والے جتنے بھی اخراجات ہیں اس کے کرنے میں ہمیں ذرہ برابر بھی کوئی باک محسوس نہیں ہوتا، کوئی تنقید محسوس نہیں ہوتی۔ آپ ایک برینڈ کی بات کر رہے ہیں، میں آپ سے ایک دعوے کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، آپ مارکیٹ میں چلے جائیں اور تمام برینڈز کو دیکھ لیں، کیونکہ میں تو مال ٹاؤن میں رہتا ہوں، ہمارے قریب سارے برینڈز والے بیٹھے ہیں، میں نے جا کر اسی رمضان المبارک میں اور اس سے پہلے بھی چیک کیا، ایک برینڈ پہ جو کہ کسی قسم کا کوئی اسلامی نام بھی نہیں، سنتوش کمار ایک برینڈ ہے، آپ جا کے اس کو وزٹ کر لیں، 18,000 20,000 روپے کا شلوار قمیض تھوڑی سی امبرائڈری ہوئی ہوئی عید کلیکشن کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا۔ شادی بیاہ کے لیے آپ ذرا سا چلے جائیں اور جا کر اپنی جو ہے وہ لہنگا اس کی قیمت کو دیکھ لیں، 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ عام قیمت ہے۔ اگر شیروانی کی بات کر لیں شادی والی تو آپ کو وہ بھی 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک عام محسوس ہوتی ہے، اور لوگوں کی خواہش ہے، ہمارے کاروباری جو دوست ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ یار یہ 2 لاکھ روپے کی شیروانی اور یہ 5 لاکھ روپے کا لہنگا کون لے گا؟ انہوں نے کہا حضرت سب سے زیادہ تو یہی بکتا ہے، جو آدمی آتا ہے وہ اسی چیز کو پسند کرتا ہے کہ میری جو چیز ہے وہ قیمت میں اعلیٰ ہونی چاہیے۔ اگر برینڈ والے اچھی چیز کی قیمت کم کر دیں تو اس چیز کو لوگ لینا چھوڑ دیتے ہیں، گویا ایک ایسا طبقہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے جو کہ اتنے ہی برینڈ اور اتنی ہی قیمتوں کو پسند کرتا ہے اور وہ پرائس کانشیس ہوتا ہے، اس کے لیے پرائس بہت بڑی قیمت اور ویلیو رکھتی ہے۔ اعلیٰ قیمت ہے تو وہ چیز اچھی شمار کرے گا، اگر درمیانی قیمت یا سستی ہے وہ اس چیز کو گھٹیا تصور کرتے ہوئے خریدنے سے انکار کر دے گا۔ غرض آخری بات وہ یہ کہ چلیں چاہے جتنی بھی قیمتیں ہیں اور سب چیزوں سے نظر انداز کرتے ہوئے ہمیں اختلاف کرنے کا طریقہ اور تنقید کرنے کا طریقہ تو کم از کم مہذب قوموں سے لے لینا چاہیے۔ اور سب سے بڑی تہذیب تو ہمارا قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، تمہیں اس بات پر کسی قوم کی لڑائی یا دشمنی اس بات پہ مت ابھارے عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا کہ تم لوگ عدل اور انصاف سے کام لینا ہی چھوڑ دو۔ آج کل یہ بہت ہو گیا، میں جس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں اس پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اور اس کے تمام فیصلے وہ بالکل حق پر مبنی ہیں، درست ہیں، اور وہ شخص فرشتہ صفت ہے، اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں اس کے بھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، حتیٰ کہ میں اپنے قریبی لوگوں سے تعلقات خراب کرنے کے لیے بھی
اس کو بھی مول لے لیتا ہوں، والد سے ناراض ہو جاؤں گا، اپنے پولیٹیکل پارٹی اور لیڈر کو برا نہ کہہ سکتا، نہ سن سکتا ہوں، اگرچہ اس کے اندر غلط بات ہو بھی۔ اور اگر کوئی دوسرا مخالف ہے، اس کی کتنی اچھی بات کیوں نہ ہو، میں اس کو ہضم نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے، اگر ہم نے اس رویے کو نہ چھوڑا تو من حیث القوم ہم آپس میں ہی لڑ مڑ کر تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ہم کبھی بھی ترقی کے راستے پر نہیں جا سکتے۔ ہمیں قرآن کا دامن پکڑنا ہوگا، ہمیں تہذیب اور شائستگی کو اپنے اندر اپنانا ہوگا، تنقید کرنی ہو یا تعریف کرنی ہو، مبالغے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ رویہ اختیار کر لیا تو یہ ترقی اور یہ کامیابی ہمارے راستے میں ہمارے سامنے کھڑی ہے، اور اگر ہم نے یہ راستہ اختیار نہ کیا تو یاد رکھیں، فیس بک کے دانشور بننے سے، یوٹیوب کے مفکر بننے سے، سوشل میڈیا کے اسکالر بن جانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، نہ کسی کی اصلاح ہوگی اور نہ ہی ہم ترقی کے راستے پر چلیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح اعتدال اور متوازن راستے کو اختیار کر کے ترقی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔